السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رات روزوں کی، رفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم طرف اپنی عورتوں کے، ہن وہ، لباس لکم لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لہن لباس ہو ان کے لیے، علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم یہ کہ تم، کنتم تھے، تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنی تہ، فتابا سو معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما جو، کتبا لکھ دیا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم الخیط الابیض تمہارے لیے سفید دھاری، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر سے، ثم پھر، اتموا الصیام پورا کرو تم روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور ہرگز نہ ملو تم ان سے، وانتم عاکفون جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ، حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا پس ہرگز نہ قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ آیاتہ اپنی حکم کو یا اپنی نشانیوں کو، للناس واسطے لوگوں کے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے صحبت جائز تھی۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر اگلے روز افطار یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور جمع اس پہ حرام ہوتا تھا۔ بعض لوگ ضبط نہ کر سکے اور رات کو اپنی بیویوں سے صحبت کر بیٹھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھی اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ ابو داؤد الصیام باب مبدا فرض الصیام، حدیث نمبر 2313۔ ایک انصاری صحابی قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے، افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے پوچھا، کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے جواب دیا، نہیں، آپ ٹھہریے، میں جا کر پڑوسیوں سے کچھ لاتی ہوں۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا۔ پھر اگلے دن انہیں بغیر کھائے پیے ہی روزہ رکھنا پڑا۔ ابھی آدھا دن نہیں گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے غش کھا گئے۔ اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری الصوم باب قول اللہ جل ذکرہ احل لکم، حدیث نمبر 1915، ابو داؤد کی حدیث 2314۔ ہن لباس لکم یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح مل جاتے ہیں، انہیں جدا رکھنا یقیناً ان پر شاق ہوگا، اس لیے انہیں رمضان کی راتوں میں مباشرت کی اجازت دے دی گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ ان کے ایک دوسرے کا لباس ہونے کے منافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم